اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع اور عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب کو جو اس جہان فانی سے جا چکے ہیں ان کو کیسے ایصال ثواب کریں گے، اس کا آسان سا طریقہ میں آپ کو بیان کروں گا۔ اور یقین کیجئے گا کہ کسی کو بھی ایصال ثواب کرنے کا فائدہ اتنا زیادہ آپ کو بھی ہوگا کہ انشاءاللہ آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میں نے آج کی رات عجیب و غریب چیزیں دیکھی۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ قبر کا عذاب اس کے آس پاس گھیرے ہوئے تھا، لیکن اس کا وضو آیا اور اس نے عذاب سے نجات دی۔ میں نے اپنی امت کے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کو شیاطین نے گھیر لیا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آگے بڑھا اور شیاطین سے نجات دلائی۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اس کو گھیر رکھا تھا، لیکن نماز نے ان کے عذاب سے اس کو بچا لیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کے مارے زبان نکلی ہوئی ہے اور جس حوض پر جاتا ہے ناکام لوٹا دیا جاتا ہے، چنانچہ اس کا روزہ آیا اور اس نے سیراب کر دیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ انبیاء کرام اپنے اپنے حلقے بنا کر بیٹھے ہیں اور یہ شخص جب ان کے حلقے کے قریب پہنچتا ہے تو اس کو نکال باہر کر دیتے ہیں، چنانچہ اس کا غسل جنابت آیا اور اس نے اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر میرے قریب بٹھا دیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اور اوپر نیچے تاریکی ہی تاریکی ہے، اور وہ شخص اس تاریکی کی وجہ سے حیران و پریشان تھا کہ اس کا حج اور عمرہ آیا اور اسے اس طریقے سے نجات دلا کر نور میں داخل کیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ مومنوں سے بات کرتا ہے لیکن وہ اس سے بے رخی برت رہے ہیں، چنانچہ اس کا صلہ رحم آیا اور اس نے کہا کہ اے مومنوں، اس شخص سے بے رخی نہ کرو، اس سے بات چیت کرو۔ پھر اس سے باتیں کی۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ سے آگ کی لپٹ کو اور شراروں کو روک رہا تھا کہ منہ نہ جلے، چنانچہ اس کا صدقہ آیا اور اس نے اس کے منہ اور سر کی حفاظت کی۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اس کے ہر عضو کو گرفت میں لیا، لیکن اس کی دعوت و تبلیغ نے ان سے بچا کر ملائکہ رحمت سے ملا دیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے نامہ اعمال نے ترازو کے بائیں پلڑے کو جھکا دیا، چنانچہ اس کا خوف خداوندی آیا اور اس نے اس کے ترازو کے دائیں پلڑے کو جھکا دیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ترازو اعمال سے ہلکی پھلکی رہ گئی تو اس کے پاس وہ بچے آ گئے جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، انہوں نے آ کر اس ترازو کو وزنی کر دیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ جہنم کے کنارے پر کھڑا ہے، اس کا اللہ سے ڈرنا آیا اور اس نے جہنم کے کنارے سے دور کر دیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ آگ میں گر پڑا، اس کا وہ آنسو آیا جو اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے بہا تھا، اس آنسو نے اس کو آگ سے نکالا۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پل صراط پر کھڑا ہے اور تھر تھر کانپ رہا ہے، چنانچہ اللہ کے ساتھ جو اس کا حسن ظن تھا، اس حسن ظن نے بڑھ کر اس کی تھر تھری اور گھبراہٹ کو دور کیا اور پل سے گزار دیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ پل صراط پر وہ کبھی گھٹنوں کے بل چلا،
چنانچہ مجھ پر اس کا درود بھیجنا آیا اور اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیا، پھر وہ پل صراط پر سیدھا چلا گیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ جنت کے دروازوں کی طرف جب وہ پہنچا تو اس پر دروازے بند کر دیے گئے، پھر اس کا کلمہ شہادت آیا اور اس نے دروازوں کو کھول کر اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ میرے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اپنے روشن چہروں کے ساتھ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی۔ تو میرے عزیزوں، چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف اور آج کی ویڈیو کی طرف۔ اصل میں ایصال ثواب کیوں ضروری ہے اور یہ کس وجہ سے ہے؟ میرے عزیزوں، جن سے ہم پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہمارے والدین، ہمارے دوست، ہمارے احباب، کوئی بھی ایسا شخص جو دنیا میں ہمارے ساتھ تھا یا نہیں تھا، تو ان کو ہم جو بھی ہماری نیکی ہو، جو نفلی ہو، آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کچھ صدقہ وغیرہ کر دیں، خواہ وہ پیسوں کا ہو، خواہ وہ کھانے کا ہو، کسی بھی چیز کا صدقہ ہو، تو اس کا ثواب بھی آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ آپ نے قرآن پڑھا، آپ نے نفلی روزے رکھے، نوافل پڑھے، یا کوئی بھی ایسا کام جو نیکی کے زمرے میں آتا ہو، وہ آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اور ایصال ثواب کرنا کیوں ضروری ہے؟ جس طرح میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ کوئی کسی وجہ سے کسی مصیبت میں تھا، اور اس کا کوئی ذکر یا اس کا کچھ کرنا آگے آیا اور اس نے اس کو نکال دیا، تو جو کمیاں کوتاہیاں ہم میں رہ چکی ہوں، تو وہ جو ہم ایصال ثواب کریں گے وہ اس کے کام آئے گا، اور یہ ہماری محبت کا ثبوت بھی ہوگا اس سے کہ جسے ہم اس دنیا میں چاہتے تھے، پیار کرتے تھے۔ تو اس کے لیے اس کے اس جہان سے جانے کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ سب سے بہتر ہے، اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کو ایصال ثواب کرتا ہے تو وہ ایصال ثواب جب فرشتے اس کو جا کر دیتے ہیں تو اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ پوری دنیا بھی اس کو مل جائے تو اس سے زیادہ خوشی اس کو اس ایصال ثواب کی، اس کو بھیجی جانے والی چیز کی ہوتی ہے، کیونکہ دنیا تو اس کے کسی کام کی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ جو میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ جو اگر آپ سنیں گے تو آپ روزانہ یہ کوشش کریں گے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل کریں۔ میرے بچوں، جو ثواب آپ کسی کو ایصال ثواب کریں گے، جو پڑا ہوا جو بھی نیکی، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں ایک مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ ایک قبرستان میں کھڑے ہیں یا جاتے ہیں، ایصال ثواب آپ گھر سے بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ آپ ایک قبرستان میں جاتے ہیں، وہاں پہ 1000 مردے ہیں، 1000 قبریں ہیں، تو اگر آپ ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کے آپ ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو ان سبھی 1000 قبر والوں کو ایک ایک سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے آپ کو 1001 بار سورہ اخلاص کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا میرے اللہ کی رحمت سے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے ایصال ثواب کیسے کرنا ہے؟ جب آپ کوئی بھی قرآن شریف کا کوئی سورت پڑھیں، کوئی بھی آپ نیکی کرتے ہیں، جیسے آپ نے کوئی درخت وغیرہ لگا دیے، کوئی پودے لگا دیے، کوئی ایسا نیکی کا کام کر دیا جو صدقہ جاریہ ہے، تو وہ بھی آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو اس کا سب سے بہتر اور آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ نے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، میری یہ نیکی یا میرا یہ قرآن پڑھا ہوا، میری یہ سورہ یاسین، سورہ اخلاص، جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی میرے نامہ اعمال میں میری عبادت ہے، وہ ساری کی ساری میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے پیش کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ، تو اس کو قبول فرما، اور جو اس میں غلطی کوتاہی ہو وہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے معاف کر دے۔ اور اس کے بعد
پھر یہ آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آپ نے پیش کرنا ہے اور یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند کرے. اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے اللہ، میں ان سب کا ثواب جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے لے کر آج تک جتنے بھی جو مسلمان ہیں، انسان اور جنات وفات پا چکے ہیں، میں ان سب کو ایصال ثواب کرتا ہوں. اور یہ دیکھیے گا آپ کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے لے کر آج تک کتنے اربوں خربوں انسان اور جنات وفات پا چکے ہیں. تو آپ اپنے ثواب کا اندازہ نہیں کر سکتے جو آپ کو واپس ملے گا. جو روحوں کو ثواب دینا ہوتا ہے اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، اور جو زندہ لوگوں کو دینا ہوتا ہے اس کو ملک کرنا کہتے ہیں. اس کو 3 مرتبہ کہنا ضروری ہوتا ہے. تو اس کے بعد آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، میں آقا کریم کی آل اولاد، اہل بیت، ان کے والدین، ان کی ازواج مطہرات اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو، اور جتنے بھی غوث، کتب، ابدال، کلندر، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، صحابیات، تبع تابعین، جتنے بھی وفات پا چکے ہیں، میں سبھی کو ان سب کا ثواب ایصال ثواب کرتا ہوں. اور اس کے بعد خصوصاً بالخصوص جن کے والدین میں سے کوئی بھی فوت ہو چکا ہو، یا باؤ اجداد میں سے، دادی سے، دادا سے، نانا نانی سے، تو وہ ان کا کہہ کے کہ یہ ثواب میں اپنے نانے کو، اور یہ ضرور کہنا ہے کہ اے میرے اللہ، یہ ثواب میں آقا کریم کی وساطت سے ان سب کو ایصال ثواب کر رہا ہوں. تو جو بھی آپ کا عزیز و اقارب ہوگا، کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی عزیز ہے، تو ان سب کو بھی آپ نے یہ ایصال ثواب کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے اللہ، ان سب کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات عطا فرما، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرما. اپنے حبیب کے صدقے یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، جو جا چکے ہیں ان پر بھی، اور جو زندہ ہیں ان پر بھی، اور جو آنے والے ہیں ان سب پر بھی. یہ میرے بھائیوں ایصال ثواب کا طریقہ کار ہے. اس کا فائدہ اتنا زیادہ ہے کہ جو ہم سے جا چکے ہوں گے ان کو جب یہ ملتا ہے تو فرشتے اسے کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں نے بھجوایا ہے. اور دوسرا، جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر ضرور ہوتی ہے. ہم خود یہ کام کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھلائیں. یہ بہت صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑی بات ہے. جب ہم بھی اس جہان فانی سے جا چکے ہوں گے تو ہمارے لیے بھی کوئی دعا کریں. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جس بندے کو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، اگر تو وہ گناہ گار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو بخش دے گا، اور اگر وہ جنت میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو مزید بلند فرما دے گا. سبحان اللہ. تو اس کا فائدہ بہت ہے ہمارے لیے بھی اور ہم سے آگے جانے والوں کے لیے بھی. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ درخواست ہے آپ سب سے کہ یہ کام ضرور کیا کریں. روزانہ کریں، یہ سب سے بہتر ہے. روزانہ نہیں تو کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ جمعے کے دن ضرور کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کے. اب جتنے لوگوں کو شیئر کریں گے اور جو بھی یہ سن کے یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا. اور قیامت کے دن ایک نیکی بھی بہت بڑی ہوگی. تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. صلی اللہ علیہ وسلم.